السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف کے مخارج، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ایسے حروف جن کا مخرج ایک ہے، تو ظاہر ہیں آوازیں بھی ایک جیسی، مخرج بھی ایک ہو تو پھر ان میں تمیز صفات سے ہوتا ہے، صفات لازمہ سے۔ جیسے تا، دال، طا، ان کا مخرج ایک ہے، دال، تا اور طا۔ تا اور طا آپس میں ان میں مشابہت بھی ہے آوازوں میں، تو اب ان میں تا کو طا سے اور طا کو تا سے ہم جدا کیسے کریں گے؟ تو یہ صفات سے جدا ہوں گے۔ مثلا فحثہ شخص سکت، تا میں ہمس ہے، طا میں جہر ہے۔ آگے اجد قطن بکت یا اجد کا قطب تھا، اس میں شدت میں اکٹھے ہیں، اور اصطلاح میں خص ضغط انقو، اصطلاح میں تا استفال میں ہے، طا اصطلاح میں ہے، تا بریک ہوگی، طا پر ہوگی۔ اسی طرح اطباق میں طا ہے اور انفتاح میں تا ہے، طا میں قلقلہ ہے غیر متضادہ میں، اور تا میں قلقلہ نہیں ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے صحیح پڑھنے کے لیے کہ کون سی صفات ہیں ایک جیسے حروف یا ایک مخرج کے حروف، ان کے جب آپ آگے جائیں گے دوسری کتب میں تو وہاں پر بھی ایک باقاعدہ باب ہے جس کا نام ہے متحد فی المخرج حروف کی تمیز۔ جن حروف کا مخرج ایک ہو ان میں امتیاز صفات لازمہ سے ہوتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ فائدہ مکیہ میں یہ ایک باقاعدہ لیسن ہے جس کو یہاں پر اسی انداز میں آسان الفاظ میں یہاں پہ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور شامل کی گئی ہے، بعض صفات تو وہیں درج کی گئی ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہیں، لیکن بعض میں ہم نے جان بوجھ کر کچھ جو طلباء ہیں ان کے اندر سوچ بچار کے لیے صفات ایسی ڈالی ہیں کہ جو نہیں ڈالنی چاہیے، یعنی وہ تمیز نہیں کرتی۔ تو وہ لڑکوں طلباء نے اور جو اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر غور خوض کریں گے کہ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہی ہیں، یا جیسے ہم نے حمزہ اور ہا، یہ ان کا مخرج ایک ہے، اقصی حلق۔ حمزہ اور ہا یہ حروف حلقی میں سے ہیں۔ اقصی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ کو ہا سے کون کون صفات ہیں جو جدا کرتی ہیں۔ فحثہ شخص سکت، ہا میں ہمس ہے اور حمزہ میں جہر ہے، ہا میں آگے رخوت ہے اور حمزہ میں شدت ہے، استفال میں کٹھے ہیں، انفتاح میں کٹھے ہیں، اسمات میں کٹھے ہیں۔ تو جدا یہ ہوئے یعنی پہلے جوڑے میں جہر اور شدت سے، ہمس اور جہر سے، کہ ہا میں ہمس ہے اور حمزہ میں جہر ہے، اور دوسرے جوڑے میں حمزہ میں شدت ہے اور ہا میں رخوت ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ہمس کو نہیں ڈالا۔ اب یہ آپ نے غور کر کے یہاں پہ اس چیز کو ہم نے لکھا ہے، حمزہ کو ہا سے رخوت اور شدت سے امتیاز ہوتا ہے،
حالانکہ حمزہ کو ہا سے ہمس اور جہر سے بھی امتیاز ہوتا ہے اور رخوت اور شدت سے بھی امتیاز ہوتا ہے اسی طرح کیونکہ یہ اصل میں امتحانی صفحہ ہے، جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ جو ہے نا، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں متحد الفی المخرج حروف کی تمیز، تو یہاں پہ اگر طالب علم یہاں پہ اپنے ذہن کی رسائی کرے گا، یہاں تک پہنچے گا اور کوشش کرے گا، محنت کرے گا، سوچے گا، تو پھر اس کو اس سے یاد ہوگا۔ اب آخر دیکھیے آگے ہے دوسرا مخرج ہے وسط حلق، اس سے عین اور ہا اکٹھے ہیں۔ اب ہا کو عین سے کون کون سی صفت جدا کرے گی؟ فحسہ شخص سکت، یہاں پر بھی یہ ہے، ہا میں ہمس ہے اور عین میں جہر ہے۔ آگے دوسرے جوڑے میں عین میں توسط ہے اور عین میں توسط ہے اور ہا میں رخوت ہے۔ یہاں پر بھی جو غور کرے گا اس کو یہاں پر ہمس اور جہر کو بھی ڈالنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر چلیے، مخرج نمبر 3 ہے ادنا حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہم نے لکھا ہے غین کو خا سے صفت جہر جدا کرتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ فحسہ شخص سکت، خا میں ہمس ہے، غین میں جہر ہے۔ آگے اکٹھے ہیں شدت میں، آگے اکٹھے ہیں استعلاء میں، آگے اکٹھے ہیں انفتاح میں، آگے اکٹھے ہیں اسمات میں۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو ہے اس کو صحیح لکھا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے جن مخرج آ گیا حروف شجریہ کا، جیم شین یا، مخرج اس کا یہ ہے زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان سے لگے۔ جیم کو شین سے، فحسہ شخص سکت، پہلے جیم اور شین کی بات کرتے ہیں، پھر شین اور یا کی بات کریں گے۔ فحسہ شخص سکت، فحسہ شخص سکت، اس میں آپ دیکھیں شین میں ہمس ہے اور جیم میں جہر ہے، یہ ٹھیک ہے، جیم کو شین سے جہر، اور فحسہ شخص سکت، شین میں شدت ہے، جین میں یہ رخوت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے اکٹھے ہیں اور قلقلہ میں جیم میں قلقلہ ہے، شین میں قلقلہ نہیں ہے، یہ بھی صحیح لکھا گیا ہے۔ آگے اب دیکھیں جیم کو یا سے کون کون سی، کیونکہ 3 حروف کا مخرج ہے نا، پہلے ہم نے جیم اور شین کو پہلی لائن میں جدا کیا، دوسری لائن میں ہم جیم کو یا سے جدا کرتے ہیں۔ فحسہ شخص سکت، اکٹھے ہیں ہمس اور جہر میں۔ اجد قطن بکت، جین میں شدت ہے اور یا میں شدت کی ضد ہے، رخوت ہے۔ اچھا آگے اکٹھے ہیں باقی صفتوں میں، جیم میں جا کر قلقلہ ہے، یہ بھی صحیح لکھا گیا ہے۔ اب تیسری لائن میں دیکھیں، شین کو یا سے آپس میں کون سی صفتیں جدا کرتی ہیں؟ فحسہ شخص سکت، ہمس میں شین ہے اور جہر میں یا ہے۔ اجد قطن بکت، دونوں اکٹھی ہیں یہ رخوت کے اندر، دونوں اکٹھے ہیں استفال میں، دونوں اکٹھے ہیں انفتاح میں، اور دونوں اکٹھے ہیں اسمات میں۔ جا کر غیر متضادہ میں شین میں تفشی ہے اور یہاں پر یا کی نہیں لکھی جان بوجھ کر، یا کے اندر مدیت ہے غیر متضادہ میں۔ تو آگے چلتے ہیں، لین بھی ہے مدیت بھی ہے، تو یہ صفحہ امتحانی ہے، اس میں آپ نے کوشش یہ کریں کہ ایک برقع لیں، اسی طرح اس کے اوپر ٹیبل بنائیں، ٹیبل کے اوپر اسی طرح حروف لکھیں، اور اسی طرح حروف لکھ کر جہاں پہ ہم نے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے جو حل کیا گیا ہے، وہاں پر آپ اس کی تصحیح کریں۔ اب آئیے، یہ مخرج 1 ہے تا دال فا کا، مخرج آپ یہاں پر لکھیں ٹیبل کے اوپر کہ تا دال فا زبان کی نوک اور ثناء الیا کی جڑ، تالو کا وہ حصہ جو کھردرا تالو ہے، اس سے تا دال فا نکلتے ہیں۔ اب تا میں
हमस है और ता में जहर है, ता में शिद्दत है, आगे देखें आगे भी चलें, और ता में रिखवत है, आगे ता में इस्तिफाल है, ता में इस्तिला है, ता में इन्फिता है, ता में इतबाक है, दोनों इसमात में इकट्ठी हैं। और आगे ता, अच्छा ये ताल और दा की बात हो रही थी, मैं ता की कर रहा, फहस्तहु शख्सन सकत अजिद, हाँ ये पहली सिफत में इकट्ठे हैं, शिद्दत में दोनों इकट्ठे हैं, इन्फिताह में इकट्ठे हैं, इसमात में इकट्ठे हैं, और ता में कलकला नहीं है, दा में कलकला है। ये टेबल में ये लाइन पहली बिल्कुल सही है। अब दूसरे में गौर करते हैं, ता को ता से फहस्तहु शख्सन सकत, ता में हमस है, ता में जहर है, और शिद्दत में दोनों इकट्ठे हैं। इस्तेला में फ़र्क होता है, ता में इस्तेला है, ता में इस्तिफाल है, ता में इतबाक है, ता में इन्फिता है, आगे कलकला में ता है, ता नहीं है। ये दूसरी लाइन भी सही है, यानी जो सही है आप उसको टिक मार कर लें और जो गलत है वहां पर इस्लाह करें। आगे है दाल को ता, दाल और ता में कौन सी सिफात जो हैं इनको जुदा करेंगी, तो देखिए फहस्तहु शख्सन सकत, दोनों जहर में इकट्ठे हैं, दोनों शिद्दत में इकट्ठे हैं, इस्तिला में फ़र्क पड़ेगा दाल को ता से, इतबाक में फ़र्क पड़ेगा, और कलकला में भी दोनों हैं, ये गलत लिखा गया है। यहाँ आप इस्लाह करें कि दाल में भी कलकला है, ता में भी कलकला है। जी माशाअल्लाह। अब इससे अगले मखरज में चलते हैं, आगे क्या है। जी जी माशाअल्लाह। राजा साहब हाजिर हूँ, राजा जुबैर साहब। लबैक। जी राजा साहब, और कौन से दोस्त हैं? इब्ने कमर हैं? जी कर साहब मैं हूँ जी। अच्छा, और तीसरे दोस्त कौन हैं? कैसा मैं हूँ अब्दुल मन्नान। हाँ, अब तीनों जो है ना, मैं तीनों से ये एक एक सवाल करूंगा, तीनों हाथ रखें। सा दाल वा का मखरज, सा दाल वा का मखरज, ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा जो मसूड़ों के करीब है, इससे सा दाल वा निकलते हैं, ये इनका मखरज। जी जी। सा को दाल से, राजा साहब बताएं, सा को दाल से कौन सी सिफत जुदा करती है? ये सही लिखा है। सा को जाल से सिफ्त हमस मुमताज करती है। अच्छा, इसका तरीका ये है, आप हमस का मजमुआ पढ़ें, अहस्सहु शख्सुन सकत, इसमें सा है, अब जाल इसमें नहीं है, तो जाल इसकी जिद में जाएगी और इसकी जिद का नाम है जहर। तो फिर हमस ने मुमताज किया ना, हमस और जहर ने। ये सवाल, ये जवाब बिल्कुल सही है। अब आगे चलिए, सा को ज़ा से कौन सी सिफत जुदा करती है? जी आदिल मसूदी साहब आप आए। इब्ने कमर, ये देखिए, फहस्सहु शख्सुन सकत, सा में हमस है और ज़ा में जहर है, ठीक है। सा में सा में दोनों, सा में भी रिखवत है और वा में भी अजिदु का कता बता, दोनों यानी शिद्दत और रिखवत के जोड़े में दोनों रिखवत में इकट्ठे हैं। अब इस्तिला में बताएं कौन है और कौन नहीं। सा और वा में इस्तिला में कौन सी है? इस्तिला में कर साहब वा है। हाँ वा है। सा उसकी जिद में है, इस्तिफाल में। इतबाक में कौन सी है? इतबाक में, यहाँ पे इतबाक में कर साहब नहीं है। हाँ, चार हरफ है ना, साद ज़ा ता ज़ा, ठीक है। हाँ वाह कर, ठीक है ना, ज़ाल इन्फिताह, ठीक है ना, ये ठीक लिखा है। आगे दोनों इकट्ठे हैं, सिफात गैर मुतज़ादा इनमें कोई नहीं है दोनों में। जी आगे अब्दुल मन्नान आए बेटा, अब्दुल मन्नान आप बताएं,
جی زال کو غا سے کون سی صفت جدا کریں گے؟ زال کو غا سے فحسہ جدا شخص کرے سکت میں دیکھیں، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. فحسہ جی شخص سکت، یہ ہمس میں نہ جی زال ہے نہ غا ہے، تو پھر دونوں جہر میں اکٹھی ہو گئی. جی ٹھیک ہے. جی دوسرا دیکھو جی اجدو کا تم بکت، شدت کے مجوع میں جی نہ زال ہے نہ غا ہے، توسط میں بھی کوئی نہیں ہے، تو دونوں رخوت میں چلی گئے، وہاں پر بھی اکٹھے ہیں. اب استعلاء میں استعلاء کا مجموعہ ہے خص ضغط خذ. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر جی جی استعلاء میں غا ہے اور استفعال میں زال ہے. اب دونوں میں فرق آ زال ہے. گیا، فرق کیا استعلاء اور استفعال میں. ٹھیک ہے. اور اگلا جی جو جوڑا ہے جی اطباق اور انفتاح. اطباق میں غا ہے. ہاں، جی اطباق میں غا ہے اور اطباق میں غا ہے اور انفتاح میں زال ہے. باقی دال. غیر جی غیر متضادہ میں کوئی نہیں ہے. سمجھا گئی نا کس طرح یہ جدا کرنا ہے؟ جی ٹھیک. جی ماشاء جی اللہ. چلو اب آگے چلتے ہیں. راجہ صاحب پھر آپ آئیں. اور جی تو جی کوئی دوست، اور بھی کوئی دوست ہے؟ حاجی صاحب بھی قبلہ ہیں. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. حاجی صاحب بھی آ جائیں. حروف صفیریہ، حروف صفیریہ کا مخرج راجہ صاحب آپ بیان کریں. جی، زا کو سین سے صفت جہر جدا جی کرتی ہے. پہلے مخرج بیان کریں. زا، اچھا زا، زا سین زا، صاد کا ایک مخرج ہے، مخرج بیان کریں. جی جی، زا زبان کی نوک اور ثنائے اولیاء جی جڑ سے لگنے کے ساتھ. نہیں جی، نہیں 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 نہیں. زا سین دیکھو اس صاد. کو سیٹی پیدا کرنی ہے، اور سیٹی دانتوں کو بند کرنے سے. اس کا اس طرح ہے، زبان کی جی نوک ثنایا الیاء اور ثنایا سفلا کے باہمی ملنے سے. زبان کی نوک اس ماشاء طرح اللہ. لگے کہ دانت آپس میں بند جی ہو جی جائیں، درمیان میں آ کر زبان لگے. وہاں پر جس سے لکھا ہوا ہے نا وہ یاد کریں کہ زبان کی نوک جی جی ثنایا الیاء اور ثنایا سفلا کے باہمی اتصال سے، اس سے زا سین جی جی صاد جی نکلتے ہیں. ان میں سے ایک جی آواز زا سیٹی سی پیدا ہوتی ہے، ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. حاجی غضنفر صاحب صفیریہ. جی آپ تشریف لائیں. دیکھیں زا کو سین سے کون سی صفت جدا کرتی ہے؟ زا کو سین سے. اس کا طریقہ میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوں تاکہ آئندہ آپ کے لیے آسانی ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پہلا جوڑا لائیں گے. پہلا جوڑا ہے صفتوں کا ہمس اور جہر. تو ہمس کا مجموعہ بولیں فحسہ شخص سکت. اس میں سین ہے، زا نہیں ہے. جب سین آ گئی ہمس میں تو زا کہاں پہ چلی گئی؟ جہر میں. یہاں لکھا ہے زا کو سین سے صفت جہر جدا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگلے جوڑے میں اجیدو کا تم بکت، دونوں شدت میں نہیں ہیں، رخوت میں بھی نہیں ہیں. بن عمر، تو دونوں آگے چلے گی رخوت میں، یعنی شدت اور توسط میں نہیں ہیں، رخوت میں اکٹھی ہیں. استعلاء میں بھی دونوں نہیں ہیں، استفعال میں ہیں، اکٹھی ہیں. انفتاح میں دونوں اکٹھی ہیں. تو غیر متضادہ میں بھی یہ اکٹھی ہیں. تو فرق کس نے کیا اس میں؟ ہمس اور جہر کو. بس یہ بھی بالکل صحیح ہے. ایسا آپ کو سمجھائیے بات کہ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا. جی آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا اس کو کس طرح نکالنا ہے؟ جی طریقہ سمجھ آیا ہے کوشش کریں. نکالنے کا، ان کو کس طرح جدا کرنا ہے؟ اگلا جو آ رہا ہے نا ورڈ، اس کو دیکھیں. ہاں بھائی عادل آؤ ذرا بیٹا. زا کو صاد سے کون سی صفر جدا کرتی ہے؟ زا کو صاد سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہم لیں گے پہلا جوڑا. حاجی صاحب توجہ کریں. پہلا جوڑا لیں گے ہمس اور جہر کا. تو ہمس کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت. اس میں صاد ہے تو زا اس میں نہیں ہے. جی تو پتہ یہ چلا کہ ہمس کو زا سے نہیں، زا کو صاد سے ہمس اور جہر سے امتیاز ہوتا ہے کہ زا میں جہر ہے، صاد میں ہمس ہے. جی آگے فحسہ شخص سکت. اب یہاں پر یہ تو ہو گیا نا اجد کا تم بکت، شدت اور رخوت.
अजीदु का कतबता या अजीदु का बकत, इनमें शिद्दत में दोनों नहीं है, दोनों तवसत में भी नहीं है, दोनों रिख्वत में है, रिख्वत में इकट्ठे हो गए। अब आगे इस्तिला जी का मजमुआ देखें, खुस्सा ज़ाक़िन, इस्तिला में साद है जी तो जा फिर सौद उसका इस्तिफाल में चला गया। ठीक है जी। आगे इतबाक, जी जी अगले जोड़े में चले जाएं, इतबाक में साद है, साद ज़ा ता ज़ा, तो जा चलेगी इन्फिताह में। तो फर्क पड़ गया इस्तिफाल, पहला फर्क पड़ा हमस में, दूसरा फर्क पड़ा इस्तिफाल और इस्तिला में, तीसरा फर्क पड़ा इतबाक और इन्फिताह में। तो इकट्ठे हुए ये शिद्दत में, यानी रिख्वत में इकट्ठे हुए, और आगे जाकर ये इस्मात में इकट्ठे हुए, और आगे जाकर सफीर में भी इकट्ठे हैं। ज़ार साहब आगे जी आइए जी, अब्दुल मन्नान बेटा आप आए। सीन को साद से, तीन को साद से कौन सी सिफात जुदा करेंगे? देखो अब आप ऐसा करें, हमस का जी। मजमुआ पढ़ें। फहस्सहु शख्सुन सकत, इसमें सीन इसमें भी है गाजी और साहब साद भी है, दोनों और हैं, स्वाद भी है। बस जी इकट्ठे हैं। आगे चलो, जी। शिद्दत का मजमुआ। आगे अजीदु का क्या तौबता, हाँ इसमें तो नहीं है, हाँ, तवसत तवसत में भी नहीं है, तो ये रिखावत में है। हाँ रिख्वत में, ठीक है, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, और इस्तिला का मजमुआ पढ़ो, जी इस्तिला का मजमुआ पढ़ो ना, इस्तिला और इस्तिफा। इस्तिहला का खुस दगतिन क़िज़, हाँ इसमें स्वाद है और हाँ इस्तिफाल में सीन है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक 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 लिखा गया ना। आगे चलो, जी। इन्फिताह का मजमुआ पढ़ो। इतबाक में स्वाद है और इन्फिताह में सीन है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे गलत हमने ये लिखा कि इसमें हमस और जहर से भी इम्तियाज होता है। नहीं, हमस और जहर में तो एक जैसे हैं, तो शख्स से ये ठीक लिखा है। फिर इतबाक, इस्तिला और इतबाक, इस्तिफाल और इन्फिताह में इन पे फर्क पैदा होता है। आगे गैर मुतजादा में दोनों में सफीर इकट्ठे हैं। ठीक है, आगे चलिए। आपको असल में तरीका बताना था कि ये मुत्तहिदल फिल मखरज जो हरूफ हैं इनको जुदा किस तरह करना है। अब आइए हरूफ शफविया, ये 3 हरफ हैं, बा मीम वाव। एक इसमें और भी है, फा का मखरज अलग है। बा मीम वाव हरूफ शफविया हैं, यानी दोनों होंठ इनका मखरज है। बा तरी से, मीम खुश्की से, वाव होंठों को इस तरह गोल किया जाए कि दरमियान खुला रहे, तो इससे वाव निकलता है। अब इनको जुदा कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि बा को मीम से। जी राजा साहब, जनाब बा को मीम से कौन सी सिफ्त जुदा करेगी? पहले जोड़े में बताएं। फहस्सहु शख्सुन जी सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत में बा और मीम है नहीं है। तो फिर इसके जिद का नाम क्या है? हाँ, जहर। हाँ, ये दोनों जहर में जहर। इकट्ठे हैं। ठीक है, हाँ। अब आगे चलिए। जी जी आगे अगला जोड़ा है शिद्दत और रिख्वत का। शिद्दत का जी जी। मजमुआ पढ़िए। शिद्दत का अजदकु कतबता, अजीदु का जी कतबता। अजदु अजदु का इसमें मीम है? नहीं जी, मीम नहीं इसमें। बा में बा है शिद्दत में, ठीक है ना। जी जी मीम जी किधर जी गई? मीम चली गई तवस्सुत में लिन उमर, तो फर्क हो गया ना। जी बा को मीम जी जी से तवस्सुत में। शिद्दत से फर्क हुआ। नंबर 2, जी आगे जी चलिए। गैर जी मुतजादा जी में हरूफ कलकला में बा है, मीम में कलकला नहीं है। जी जी आपको अब समझ आ गई है तरीका किस तरह निकालना है? जी 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 हाँ, आपने सारे जी जितने जी बुखारिज हैं ना, जो इकट्ठे हैं, 3-3 2-2 इकट्ठे हैं, उन सब को ऊपर जी गौर जी करके, तो उन सब के ऊपर इसी तरह आपने सिफात से उसको, फिर आपको मखारज और सिफात याद करने का तरीका ये है। जी हाजी साहब तशरीफ लाए, हाजी गजनफर साहब। बा को जी। वाओ, बा और वाओ को अब देखना है। फहस्सहु शख्सुन सकत, हाजी साहब ये बा का मजमुआ है या हमस का मजमुआ है, इसमें बा और वाव नहीं है। फहस्सहु शख्सुन सकत, इसकी जिद का नाम है जहर।
دونوں جہر میں اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جی ہمس اور جہر ان کو جدا نہیں کرتی، جس طرح مخرج میں اکٹھے ہیں ہمس اور جہر میں بھی اس طرح اکٹھے ہیں۔ آگے آ گیا شدت اور رخوت اور توسط۔ جی شدت کا مجموعہ ہے اجدو کا قطع بتا، با شدت میں ہے تو واؤ کہاں گئی؟ لن عمر میں بھی نہیں ہے، توسط میں بھی واؤ چلی گئی رخوت رخوت میں۔ شدت اور رخوت رخوت نے با اور واؤ کو جدا کیا، ٹھیک ہے۔ استعلاء میں دونوں نہیں ہیں، استفال میں ہیں، انفتاح میں بھی دونوں نہیں ہیں، اور فر من لبن دونوں جو ہیں یہ اذلاق میں ہیں، اکٹھی ہیں۔ ہاں آگے جا کر غیر متضادہ میں با میں قلقلہ ہے اور واؤ میں مدیت ہے، یہاں آپ نے مدیت لکھنا ہے، ہم نے مدیت یہاں نہیں لکھا۔ چلیے آگے آ جاؤ بھائی عبد المنان بیٹا، میم کو واؤ سے کون سی صفات جدا جی کریں؟ میم کو واؤ، میم جی جی پہلے شروع سے ہمس اور جہر میں جہر میں میم اور واؤ دونوں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے شدت میں شدت میں نہیں ہے، توسط میں ہے میم اور واؤ ہے رخوت، میم، اور ٹھیک ہے، واؤ رخاوت میں ہے۔ ماشاء اللہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور آگے استفال میں اکٹھی ہے، استفال میں دونوں ہیں، استعلا میں کوئی نہیں ہاں، اور انفتاح میں ہے۔ انفتاح میں بھی دونوں ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں اور اذلاق میں اذلاق میں قاری صاحب اذلاق میں فر من لبن نہیں، اس میں ہے میم ہے میم ہے اور اور واؤ اس کی ضد اسمات میں ہے، ٹھیک ہے، جی اور غیر جی متضادہ میں واؤ میں مدیت ہے اور لین ہے۔ جی جی ہاں اب سمجھ آ گئی آپ کو جی کیسے ہم نے نکالنا ہے؟ ماشاءاللہ، بس جی یہ جی بہت یہ اچھا ہو گیا نا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آج کے سبق میں۔ اللہ اکبر۔ صفات عارضہ، آپ نے صفات کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک تھی صفات کی دو قسمیں تھیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات جو حروف میں ہر حالت میں پائی جائیں، اگر وہ صفات حروف میں ادا نہ کی جائیں تو صفات اور حرف یا ناقص ہوگا یا دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ لیکن صفات عارضہ، اب صفات عارضہ کا بیان پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ صفات حروف میں ہمیشہ نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان کا مجموعہ ہے او یرملان، یہ 8 حروف ہیں۔ یہ عبارت آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ عبد المنان یہ پڑھیے کیا لکھا ہے، یہ جی صفات قاری صاحب بیک با کو می، نہیں یہ صفات حروف، ہاں جی پڑھو۔ یہ صفات حروف میں ہمیشہ نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ جن حروف میں یہ پائی جاتی ہیں ان کا مجموعہ ہے او یرملان۔ آپ سے کو پوچھے صفات عارضہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے یہ جو عبارت ہے یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی جی ہاں یہ جی یاد کرنا ہے۔ ابن قمر آپ بھی سن لیں بیٹا۔ اب یہ دیکھیں صفات عارضہ ہیں کیا کیا، اب دیکھیں تفخیم۔ جی تفخیم کسے کہتے ہیں؟ پر کرنے کو۔ سب ہر وقت تو پر نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے نا، مثلا را کبھی جی پر ہوتی ہے کبھی باریک ہوتی ہے، لفظ اللہ کلام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ حاجی غضنفر صاحب سمجھا رہی ہے بات کی؟ الف کبھی جی پر جی ہوتا ہے، پر حرف کے بعد پر اور باریک کے بعد باریک، ٹھیک ہے، تفخیم۔ یہ صفات عارضی ہو گئی نا یہ، تو ترقیق باریک پڑھنا، را کبھی باریک بھی ہوتی ہے کبھی پر ہوتی ہے۔ اسی طرح لام اللہ کا لام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ آگے چلیے اظہار، نون ساکن میں کبھی ادغام ہوتا ہے کبھی اظہار ہوتا ہے کبھی اقلاب ہوتا ہے کبھی اخفاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ہی حرف کے 4 حال ہیں، 4 صفتیں ہیں۔ نون میں کبھی اظہار ہوگا، نون میں کبھی ادغام ہوگا۔ اظہار کب ہوگا؟ جب ان کے بعد حروف حلقی آ جائیں۔ نون میں ادغام کب ہوگا؟ جب ان کے بعد حروف یرملون آ جائیں۔ اقلاب کب ہوگا؟ جب نون کے بعد با آ جائے تو نون میم سے بدلی جائے گی۔ اخفاء کب ہوگا؟ جب نون ساکن
اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ باقی حروف آ جائیں. اسی طرح میم میں اظہار کب ہوگا؟ جب میم کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی حروف آ جائیں. میم میں ادغام کب ہوگا؟ جب میم کے بعد دوسری میم آ جائے. میم میں اخفا کب ہوگا؟ جب میم کے بعد با آ جائے. سمجھا گئی بات کی؟ تو آگے آ جائیے. یہ نون اور میم کی اندر یہ حالتیں آئیں گی، اور ادغام تو ویسے بہت حروف میں بھی آتا ہے. اب آئیے آگے ہے آگے ابدال، تسہیل، اثبات اور حذف. یہ حمزہ کے اندر آئیں گے. حمزہ کبھی بدلا جاتا ہے، جیسے آمنو کے اصل میں امنو تھا، اور مد بھی کبھی بدلی جاتی ہے، جیسے علی من کو علی ما. یہ کبھی ہر وقت تو نہیں بدلی جاتی نا، ہر وقت تو نہیں بدلا جاتے. تنوین کبھی بدلی جاتی ہے، کبھی نہیں بدلی جاتی. اسی طرح حمزہ بھی کبھی بدلا جاتا ہے، کبھی اس میں تسہیل ہوتی ہے، کبھی اس میں حمزہ پڑھا جاتا ہے، کبھی حمزہ نہیں پڑھا جاتا. تو یہ ساری صفات عارضہ ہیں. غنہ بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. عارضی صفت ہو گئی نا. مد لین بھی کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتا. امالہ بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور مدات بھی اس وقت ہوتی ہیں جب سبب مد آ جائیں. تو یہی ہیں وہ ساری صفات عارضہ. اب جو ہے نا یہ آپ نے یاد کرنی ہے. اور اب انہی کی آگے یہ جو بیان کیے گئے ہیں نا، انہی کی آگے تشریح ہوگی. مثلا نون ساکن اور نون تنوین کے جب آپ را کا بیان پڑھیں گے تو را میں تفخیم اور ترقیق کا بیان آئے گا. سمجھا رہی ہے جی صاحب؟ را میں تفخیم اور ترقیم کا بیان آئے گا. جب آپ نون ساکن پڑھیں گے تو وہاں پر اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء آئے گا. میم ساکن پڑھیں گے وہاں پر بھی آئیں گے. اسی طرح لام حروف شمسی اور قمری پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اظہار اور ادغام آئے گا. جب حمزہ کے قواعد پڑھیں گے وہاں پر حمزہ میں کبھی ابدال کا قاعدہ آئے گا، کبھی تسہیل ہوگی، کبھی اثبات ہوگا، کبھی حذف ہوگا. اسی طرح جب ادغام آئے گا تو ادغام میں کبھی غنہ ہوتا ہے، کبھی غنہ نہیں ہوتا. جب مدات کا بیان آئے گا وہاں پر مد لین آئیں گی. اسی طرح امالہ آئے گا، اور مدات کا جب بیان آئے گا تو وہاں پر مدات فرعی آئیں گی. ٹھیک ہے؟ تو ان صفات کے دیگر نام بھی ہیں صفات عارضہ کے: محسنہ، محلیہ، مزینہ. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب آ گیا ہے پہلا بیان تفخیم اور ترقیق کا بیان. انشاءاللہ کل ہم لام را کے قاعدے اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے بیٹا عبد المنان آؤ سورہ انشقاق کی تلاوت کرو. آدھی آپ کریں اور اس کے بعد آدھی پڑھیں گے ابن قمر، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ حدر بھی پڑھیں گے. پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اچھا بیٹا ذرا غور سے پڑھو. آپ بعض حرفوں کو زیادہ نرم یا سخت کر رہے ہیں اور بعض کے اندر وہ کھینچ رہے ہیں. ذرا توجہ سے پڑھو، پھر پڑھو. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اب یہاں پہ دیکھو دو آیتیں جو پڑھی ہیں نا، ان میں صفات عارضہ کہاں کہاں ہے؟ اذا السماء، یہ لام کا ادغام ہوا ہے سین میں. ٹھیک ہے؟ اور یہ حمزہ اور یہ دونوں حمزہ یہ حذف ہوئے ہیں. آپ نے پڑھا نا حذف بھی. اچھا ما میں مد آ گئی ہے. اذا السماء، یہاں پر غنہ آ گیا ہے، اخفاء آ گیا ہے، آپ نے پڑھا ہے. شقت، یہ صفات عارضہ تھیں. ان میں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، را پر ہوئی ہے یہاں پر، کبھی بریک پر، یہاں پر پر ہو گئی ہے. لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہم نے صفات عارضہ آئی ہیں، باقی صفات لازمہ ہیں. آگے چلیے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ
ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. حقت دبا کر. وَإِذَا الْأَرْضُ پڑھو ٹھیک ہے پڑھو پڑھو. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ٹھیک ہے. فأما من أوتي كتابه بيمينه. جی اٹھاؤ آواز کو. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ابن قبر آپ یہ آیتیں پڑھیں پھر عبد المنان دوبارہ پڑھتا ہے. فاما من اوتی کتاب. باری باری پڑھو کمپٹیشن ہو جائے ذرا آپ. جی جی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى چلو عبد المنان اب آپ پڑھیں. اب دیکھتے ہیں نا ذرا. آگے سے نہیں یہیں سے پڑھیں نا, آپ کا کمپٹیشن اب دونوں کا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پھر پڑھیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. پیچھے سے لگیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے چلیے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. آپ گھبرائے نہیں, دیکھیں نا آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے نا. ابن قمر آپ سے ماشاءاللہ 7-8 سال بڑا ہے, تو آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ مقابلے کا ذوق اور جذبہ زندہ رکھیں اپنے اندر. یہ نہ ڈرے نہیں, یہ بڑے ہیں. جی جی پڑھیے ابن قمر آپ پڑھیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا. آگے آگے چلیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ. اگلی آیت پڑھیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. ماشاءاللہ. وَيَصْلَى سَعِيرًا. صاد باریک ہو گیا ہے. صاد میں اطباق ہے نا, اور صاد میں استعلاء بھی ہے, بہت پر ہوگا نا. وَيَصْلَى. پھر پڑھیے. فَسَوْفَ يَدْعُو. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
اچھا یہ بتائیں یہ صاد کو پر ہم نے کیوں کیا ہے؟ جی صاد کو ہم نے پر کیوں کیا ہے؟ صاد میں قاری صاحب تفخیم آئی ہے. ہاں تفخیم ہے. کیوں تفخیم ہے؟ تفخیم اس میں دو صفتیں تفخیم والی پائی گئی ہیں، ایک استعلاء اور ایک اطباق. جس حرف میں ایک صفت صرف استعلاء ہی ہو نا، اطباق نہ ہو، تو وہ ایک گنا موٹا ہوتی ہے، اور جس میں استعلاء کے ساتھ اطباق بھی آ جائے تو اس کو پھر ڈبل تفخیم کرتے ہیں، 2 گنا موٹا ہو جاتی ہے. وَيَصْلَى ٹھیک ہے جی. پڑھیے ابن قمر. سب اما من اوتی ہاں جہاں اما من وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ یہ دونوں اکٹھے پڑھ رہے ہو؟ باری باری پڑھو نا. ابن قمر پڑھ رہا ہے، ابن قمر پڑھ رہا ہے. عبد المنان آپ ٹھہر جائیں. جی آگے چلیں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جی اگلی آیت بھی پڑھیں. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. یحور را پر نہیں آتی ہوئی. پھر پڑھیے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. جی آگے عبد المنان تم پڑھو. بلى إن ربه كان به بصيرا. شاباش آگے چلو. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. ٹھیک ہے. لتركبن طبقا عن طبق. بس اتنے رہنے دیں. یہ آگے سجدہ ہے انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے. آئیے اب حدر پڑھتے ہیں. تو یہ پہلے آپ شروع کریں. ایک منٹ نکال. ہاں والسماء ذات البروج تم پڑھو پہلے بیٹا عبد المنان. میں ہاں یہ والسماء ذات البروج پڑھو. حدر پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آگے ابن قمر آپ پڑھیں سورۃ الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ماشاء اللہ آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.